اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج دسمبر 1981 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحقاف کی آیت 24 سے ہو رہا ہے، 46 over 24۔ قرآن کریم نے وہ حق و باطل کی کشمکش جو شروع سے چلی آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی جو کیفیت تھی بیان کرتے ہوئے حسب معمول پھر سابقہ کی شہادات کو وہ پیش کرتا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے قوم عاد کی مثال پیش کی تھی، اور دوسرے مقامات میں وہ بتاتا ہے کہ ان قوموں کے جرائم کیا تھے جن کی پاداش میں یا جن کے عواقب میں، پاداش نہیں کہنا چاہیے، جن کے عواقب میں یہ تباہیاں آئیں، یعنی ان کے کانسیکوینسز تھے یہ جو تباہیاں گنگنی جاتی ہیں۔ اس سزا کا یا عذاب کا تصور ہمارے ذہنوں میں کچھ اور آتا ہے، وہ یوں آتا ہے کہ جیسے خارج سے کوئی اتھارٹی کسی کو ہنٹر مار رہی ہو، اور قرآن کی روح سے جزا اور سزا یہ ہے کہ انسان کے اعمال کے جو فطری نتائج ہیں یہ ان کا نام ہوتا ہے۔ قوموں کی تباہی کی بھی وہ صورت یہی بتاتا ہے کہ جب قوموں کا نظام باطل پہ ہوتا ہے وہ اقدار خداوندی کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، اور قوم عاد کے تو متعلق یہ ہے کہ وہ کمزوروں اور ضعیفوں کی ہڈیاں توڑ دیا کرتے تھے، اتنی سخت گرفت ان کی ہوتی تھی کمزوروں پہ، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے انسانیت کی بارگاہ میں۔ تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس قدر اپنے ہی مقاصد کی بروئے کار لانے میں منہمک ہوتے تھے کہ وہ معاشرے کے حالات کو سدھارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے جو کچھ چاہیے، ان کی طرف سے توجہ ہی ان کی ہٹ جاتی تھی۔ تو یہ چھوٹی بڑی تباہیاں جو عام حالات میں اگر نظام درست ہو تو ان کا مداوع کر لیا جا سکتا ہے، وہ ان کے پاس اتنی بھی طاقت اس کی نہیں رہا کرتی تھی۔ یہ چیزیں آتی تو تھیں یہی جس طرح فطرت کے قاعدے کے مطابق آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، لیکن ان قوموں میں جن میں پھر اس کی یا تو صلاحیت نہیں رہتی تھی یا وہ ادھر توجہ نہیں دیتے تھے، تو یہ چیزیں تباہی ان کو لے آتی تھی۔ لیکن قرآن کریم جس مقصد کے لیے ان واقعات کو بیان کرتا ہے وہ ان کے نتائج ہیں، نہ کہ یہ تاریخی واقعات خود۔ کہا یہ ہے قوم عاد کے متعلق، فَلَمَّا رَآهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اب قوم المجرمین آخر میں کہہ کے بات بتا دی کہ وہ کس مقام پہ قوم پہ تھی۔ وہ جرائم کی فہرست دوسرے مقامات میں دی گئی ہے۔ واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ خشک سالی کا زمانہ تھا، بارش کا انہیں بڑا شدت سے انتظار تھا۔ دور سے انہوں نے دیکھا کہ کوئی کالی گھٹائیں بڑھتی چلی آ رہی ہیں، چھا رہی ہیں، تو وہ خوش ہوئے اپنے قیاس کے مطابق کہ یہ بارش برسانے والی ہوائیں یا بادل آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ آگے بڑھیں تو وہ بارش برسانے والی نہیں تھی، وہ تو ایک آندھی کا جھکڑ تھا کہ جس نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور کہا یہ ہے کہ جاؤ دیکھو ان کی بستیوں کے کھنڈرات کو، کہ پھر اس کے بعد ان میں بسنے والا کوئی نہ رہا، صرف مکان باقی رہ گئے، مکانوں کے بھی نشانات باقی رہ گئے۔ وہ یہ ہمارے ہاں ریونیو والوں کے ہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے، وہ دے بے چراغ، تو اس کے معنی ہوتا ہے ویران قصبہ، ویران گاؤں کہ جس میں آبادی نہ ہو،
وہاں کاش نہ ہوتی ہو۔ بے چراغ بہت اچھی اصطلاح ہے کہ جس میں دیا نہ جلتا ہو۔ تو دیا تو جلتا ہے جہاں انسانوں کی آبادی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ پھر یوں تم دیکھو کہ ان کے مکانوں کے کھنڈرات تو رہ گئے لیکن ان میں بسنے والا کوئی نہ رہا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ ہوتا ہے نتیجہ اس قوم کا کہ جو جرائم پر اتر آتی ہے۔ اگلا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ہے لیکن میں بعد میں لوں گا۔ یہ جو آیات ہیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے قیاس یہ کیا، اندازہ یہ لگایا کہ یہ جو بادل اٹھ رہا ہے یہ ان کے لیے بڑا ہی سرسبزی اور شادابی کا باعث ہوگا۔ بڑی خوشی ہوئی انہیں یہ دیکھ کے کہ وہ مینہ برسانے والا بادل آ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ مینہ برسانے والا نہیں تھا، وہ تو ان کو تباہ کرنے والا ایک جھکڑ تھا جو چلا آ رہا ہے۔ اب یہ چیز جو اس کے اندر جو ایک بڑا گہرا فلسفہ چھپا ہوا ہے یا ہمارے لیے جو حکمت اس کے اندر ہے وہ یہ واقعہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ میں اپنے اندازے کے مطابق اپنے قیاس کے مطابق ایک چیز کو اپنے لیے بڑا ہی منفعت بخش سمجھتا ہے، فائدہ مند سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ افراد میں بھی یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص سمجھدار ہر طرح سے عقل و فکر کو کام میں لا کے کسی ایک کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی ایک اسکیم اختیار کرتا ہے، لیکن آخر الامر جا کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بڑی نقصان رساں تھی، بڑا ہی نقصان اس کے اندر ہوا۔ یہ روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں تو پھر یہ تباہیاں بڑی ہی لامحدود پیمانے پہ ہوتی ہیں۔ ایک قوم اپنے ہاں ایک نظام وضع کرتی ہے یہ سوچ کر یہ سمجھ کر کہ یہ اس قوم کے لیے بڑی ہی منفعت بخش ہوگی، لیکن وہی نظام جو ہے ذرا آگے چل کے نظر آ جاتا ہے کہ وہ تو بڑا ہی تباہ کن تھا۔ یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں اگلی آیت میں یہ کہا ہے کہ وہ اس قدر جاہل اور بے وقوف نہیں تھیں، اندھی نہیں تھیں، بہری نہیں تھیں، سب کچھ دیکھتی تھیں۔ تو سب کچھ دیکھنے بھالنے کے باوجود وہ جو کچھ فیصلے کرتی تھیں اپنے لیے، جو نظام جس قسم کا انہوں نے کام کر رکھا تھا، دیکھتے بھالتے ہوئے دیدہ دانستہ اپنی علم و بصیرت کی روح سے وہ سمجھتے یہ تھے کہ یہ بڑا ہی خوش آئند، بڑا ہی منفعت بخش نظام ہے، بڑا مستحکم نظام ہے، لیکن اس کی بنیادوں کے اوپر تباہی، بنیادوں کے اندر تباہی کے آثار مضمر تھے اور وہی تباہ کن ثابت ہوا ان کے لیے۔ یہ انسانیت کی تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانی زندگی کے لیے اس کے اندر بہت بڑا ایک فلسفہ مضمر ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ عقل و فکر کو کام میں لا کے علم و بصیرت کی روح سے اندازے کے مطابق انسان ایک فیصلہ کرتا ہے، ایک فرد اپنے لیے، ایک قوم پوری قوم کے لیے، ایک مملکت پوری مملکت کے لیے، اور فیصلہ کے بعد وہ نظر آتا ہے کہ جس چیز کو بڑا ہی منفعت بخش سمجھا تھا وہ بڑی تباہ کن ثابت ہوئی آخر میں جا کر۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگلی آیت بھی سامنے لے آئی تو پھر اس کے مفہوم کو سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے گی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ان کو اتنا تمکن حاصل تھا، اتنی بڑی مملکت تھی ان کی، اسٹیبلشڈ مملکت تھی ان کی، بڑی بنیادیں ان کی مضبوط تھیں۔ کہا کہ ایسی وہ مضبوط محکم مملکت کی مالک وہ قوم تھیں کہ اے قوم مخاطب یا قوم قریش یا حضور کے زمانے کے جو لوگ تھے، کہا تمہیں بھی وہ تمکن حاصل نہیں جو تمکن انہیں حاصل تھا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ کوئی کمزور سی قوم یا مملکت نہیں تھی، بڑی مستحکم، بڑی ہی مضبوط مملکت تھی ان کی، تمکن حاصل تھا ان کو۔ اور اس کے بعد یہ کہ کوئی بیوقوفوں کی قوم نہیں تھی۔ جعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ،
عقل و فکر، علم و بصیرت، سمجھنے سوچنے کی ساری صلاحیتیں حاصل تھیں، تو بڑی متمکن مملکت، علم و بصیرت بھی سب حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود تباہی آ گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن ان کے علم و بصیرت نے، ان کے فہم و تدبر نے کچھ کام نہ دیا انہیں۔ کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جب انہوں نے اقدار خداوندی کی طرف سے چشم پوشی کی، انکار کیا، ضد کی کہ ہم اس کے مطابق نہیں نظام قائم کریں گے، اس کی خلاف ورزی کی، یہ جب انہوں نے کیا تو نہ تو علم و بصیرت کسی کام آیا، نہ مملکت کا اقتدار اور تمکن جو تھا وہ ان کے کسی کام آیا۔ مستحکم سے مستحکم مملکت بھی پرے کاہ کی طرح اڑ گئی، اور ان کی عقل و بصیرت تھی، ایسا نظر آیا کہ اس پہ پردے پڑ گئے ہوئے تھے۔ بات یہ کہی کہ جب یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اقدار خداوندی سے انہوں نے انکار کیا اور اس کے خلاف اپنی مملکت کی بنیادیں قائم کی، تو اس کی وجہ سے نہ تو مملکت کا استحکام کسی کام آیا اور نہ ان کی علم و بصیرت نے ہی ان کو کچھ فائدہ پہنچایا۔ تو بہت بڑی چیز سامنے آئی ہمارے۔ پہلی چیز تو یہ کہ انسان اگر صرف اپنے عقل و بصیرت کی بنیاد کے اوپر کوئی فیصلہ کرتا ہے، میں آگے چل کے ابھی عرض کروں گا کہ یہ عقل و بصیرت اور علم تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن بھی اس کی بڑی قدر و منزل بتاتا ہے، لیکن تنہا اگر اسی کی روح سے فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس انسان کی نگاہ جس طرح سے، یہ تبھی نگاہ انسان کی آنکھ ایک حد تک جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ انسان کا اپنا ذاتی علم و بصیرت یا قوم کی اپنا خیال و قیاس ایک حد تک جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ علم خداوندی ہے جو لامنتہا حد تک جا سکتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ علم و بصیرت سے کام لو، لیکن وحی خداوندی کی روشنی میں کام لو۔ سورج ہو، تاریکی ہو، تو انسان کی آنکھ 2 قدم تک بھی نہیں کوئی دیکھ سکتی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا جسے کہتے ہیں، اور جب روشنی ہوتی ہے تو اب یہی نگاہ انسان کی کتنی دور تک چلی جاتی ہے، تمام خطرات کو بھانپ لیتی ہے جب روشنی سامنے آ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح جیسے فزیکل لاز یہ ہیں، طبعی قوانین یہ ہیں کہ روشنی میں انسان کی آنکھ کام کرتی ہے، اسی طرح سے یہ جو ویلیوز کی دنیا ہے، اقدار کی دنیا ہے، اس میں بھی یہ صورت ہے کہ تنہا علم و بصیرت انسان کو دور تک نگاہ نہیں جانے دیتی اس کی۔ اس علم و بصیرت سے اگر وحی کی روشنی میں کام لیا جائے تو پھر وہ دور تک دیکھ سکتی ہے، پھر وہ اپنے نفع نقصان کو اچھی طرح سے بھانپ سکتی ہے۔ کہا یہ ہے قرآن نے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کریم نے، پہلے اسی کی آیت کو لیں پھر ہم اس کی تشریح میں دیکھیں گے، اقبال نے بڑی عمدگی سے تشریح کی ہے۔ 2/216 وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ صرف تنہا اپنی عقل سے فیصلہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بظاہر بڑی ہی قابل نفرت نظر آئے، ایسی نظر آئے جس سے تمہاری طبیعت ابا کرے، لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بڑی منفعت بخش ہو۔ اور ایک شے جس کے تم اوپر فریفتہ ہوتے چلے جاتے ہو، مرتے جاتے ہو، جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہی تمہاری موت کا باعث ہو۔ تمہاری آنکھ دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ کہا کہ وحی کی روشنی میں دیکھو ان چیزوں کو، پھر ہر شے کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ ایک ظواہر ہوتا ہے، بظاہر ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، بڑی خوشنما نظر آتی ہے، اور در حقیقت آپ کے لیے تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ وہ مصری نہیں ہوتی، سنکھیا پیسا ہوا ہوتا ہے۔
تو کہا کہ یہ اس لیے تنہا اس چیز کے اوپر انحصار نہ کرو کہ تمہاری علم و بصیرت نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں اب آئیے اہم سوال آ گیا۔ ایک نظام ہے جو اس وقت ساری دنیا میں چلا جا رہا ہے، وہ نظام ہے جس کو سیکولرزم کہتے ہیں۔ لفظ بڑا عام ہے، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان اصطلاحات کے معانی کو جب تک سمجھ نہ لیا جائے یا متعین نہ کر لیا جائے، ڈیفائن نہ کر لیا جائے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑے باتیں چل رہی ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں، سیکولرزم صاحب، اسلام بھی سیکولر ہے جی، اور سیکولرزم میں کیا خرابی ہے جی، سیکولرزم ہوتا کیا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ صرف انسان کی اپنی عقل و بصیرت اور علم کو فیصلہ کن چیز سمجھ لینا، اسی کے مطابق فیصلے کرنا، اور کوئی ایسی حد نہ باندھنا کہ جس کے اندر رہتے ہوئے وہ فیصلے کیے جائیں۔ یعنی الٹیمیٹ اتھارٹی، آخری اتھارٹی انسانوں کے اپنے فیصلے کو لینا۔ اور قرآن یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو حدود متعین کی گئی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے علم و عقل و بصیرت سے کام لو۔ یہ ہو گیا اسلام، یعنی حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے عقل اور علم و بصیرت سے کام لینا اسلام، اور حدود سے ناآشنا ہو کے صرف علم و عقل انسانی کے مطابق کام لے کے فیصلے کرنا سیکولرزم۔ عقل و علم و بصیرت تو ساری اسلام کے اندر بھی، ابھی یہ قرآن نے جو کہا ہے میں بھی عرض کروں گا، وہ تو صاحب دو لفظوں میں بات ساری کہہ جاتا ہے۔ علم و عقل و بصیرت وہ اس کے خلاف ڈنڈا لے کے نہیں چل رہا، وہ اس کو بڑی اہمیت دیتا، لیکن شرط ایک لگاتا ہے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان سے کام لیا جائے جو خدا کی متعین کردہ ہیں اور غیر متبدل ہیں، ان کو تم بدل نہیں سکتے۔ وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، آج کل وہ بہت ہاکی کے میچ کا سامنے آ رہے ہیں نا، تو کیا ہوتے ہیں یہ میچ؟ صرف وہ باؤنڈری لائن جو ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ٹیم کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گیند کو لے جائے گول کے پاس، ذرا ان لائنز کی خلاف ورزی کی تو سیٹی بج جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس قسم کا میچ ہو جس میں یہ لائنز ہوئی نا، تو سیکولرزم وہ میچ ہے جس میں یہ حدود کی باؤنڈری لائنز نہیں ہوتی اور دو ٹیمیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہاکی سٹک لیے ہوئے، تو پھر ہوتا کیا ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا؟ یہ تو وہ چار لائنیں ہیں جو حقیقت میں ان کو ڈسپلن کے اندر رکھتی ہیں، اور پھر وہ ریفری تو سیٹی بجاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی نظام، حدود خداوندی جو غیر متبدل ہیں، ایک مرکزی اتھارٹی جو ریفری کا کام دیتی ہے، اس کے اندر ٹیمیں، اور سیکولرزم ہے یہ باؤنڈری لائن اٹھائی ہوئی اور ٹیمیں اندر اس کے ہاکی سٹیک کی نہیں، پھر وہ ایٹم بم بھی ساتھ لیے ہوئے چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کتنی عظیم حقیقت ہے جو قرآن کہہ جاتا ہے کہ وہ تباہ اس لیے ہوئی، عقل اور بصیرت اور علم و تدبر وہ سب کچھ رکھتی تھیں، لیکن وہ باؤنڈری لائنز ان کے پاس نہیں تھی، حدود فراموش تھی، حدود میں بلیو نہیں کرتی تھی، اور کہا کہ اس لیے وہ تباہ ہوئی، قوم بچے گی وہ علم و بصیرت سے وہ کام لے، لیکن حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے ان سے کام لے۔ یہ ہے جو اسلام ہوگا، اور یہ ہے کہہ رہا کہ وہ تمام نوع انسانی عالمگیر انسانیت کے لیے منفعت بخش ہوگا، کیونکہ اس کی حدود جو ہیں وہ عالم انسانیت کی منفعت کو سامنے رکھ کے باندھی گئی ہیں، حدود خدا کی۔ یمکث فی الارض ما ینفع الناس، بقا اسی عمل کے لیے ہے جو پوری نوع انسانی کی منفعت کے لیے کیا جائے۔ یہ ہے جو لائن اس نے کھینچی ہے، منفعت کے لیے، تخریب کے لیے نہیں۔ اب آئیے اس طرف،
کہ انسان تنہا اپنے علم و عقل سے، وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا نہیں سمجھتے، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہو، وہ تمہارے لیے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے، وہی سے پوچھو کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، اور ایک شے جسے تم بہت پسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بڑی تباہ کن ہو، خود نہ فیصلہ کرو، دیکھ لو کہ وہی کی لائن کے اندر میں یہ کچھ کر رہا ہوں، کہیں اس سے تجاوز تو نہیں کر رہا۔ یہ حدود کا لفظ قرآن کا ہے، باؤنڈری لائن اس کا ترجمہ ہے۔ تو تنہا انسان، ایک فرد اپنے فائدے کی سوچ سکتا ہے۔ حیوانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص پریزرویشن آف سیلف کے لیے، اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے سوچے، دوسرے کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا، حیوان نہیں سوچ سکتا۔ کوئی حیوان کسی دوسرے حیوان کی حفاظت نہیں کرتا۔ قوت اگر حاصل ہوتی ہے شیر کو تو اس لیے کہ وہ ہرن کو کھا جائے۔ حدود کے اندر قوت اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ کمزور کی حفاظت کی جائے۔ یہ ہے حدود سے مطلب۔ اس لیے کہا یہ کہ انسان یا قوم یا فرد اگر ان حدود کی طرف سے آنکھیں بند کر کے از خود فیصلے کرے گا تو وہ فرد کے لیے بھی تباہی کا موجب ہو سکتی ہے، قوم کے لیے بھی، نوع انسانی کے لیے بھی، کیونکہ یہ سارے فیصلے فرد اپنے تحفظ کے لیے چاہتا ہے، قوم اپنی منفعت کے لیے چاہتی ہے۔ تو جہاں اپنی منفعت اور تحفظ کے لیے سب کچھ سوچا جائے اور حدود کوئی ہو نہیں تو اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے نا۔ کتنی عظیم چیز کہی قرآن نے کہ علم و عقل، علم و بصیرت نہایت ضروری چیز ہے، لیکن حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے یہ میچ کھیلو۔ یہ اگر نہ کرو گے تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، ٹکراؤ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہر فرد، ہر قوم اپنی منفعت، اپنی بقا، اپنی زندگی، اپنی قوت کے لیے نبرد آزما ہوگی اس میدان میں، اور جب یہ ہوگا تو ٹکراؤ ہوگا، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ اقبال نے اس چیز کو بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے۔ وہ تو جب آتا ہے تشریح کے اوپر تو یہ ہے مصنوعی ان کی پس سے باید کرد اے اقوام شرق۔ بات مصرع یہاں سے شروع کرتا ہے، آدمی اندر جہان خیر و شر، کم شناست نفع خود را از ضرر۔ اس دنیا میں جہاں نقصان اور فائدے کی ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، تنہا اپنی عقل کی روح سے وہ فیصلہ کرتا ہے تو نہیں پہچان سکتا کہ اس کے لیے فی الحقیقت نفع کا، منفعت کا باعث کیا چیز ہے اور اس کے لیے تباہی کا باعث کیا چیز ہے۔ آج خود نہیں یہ کر سکتا۔ یہاں یہ تو دیا اس نے اصول، میں آگے عرض کروں گا کہ پھر وہ کیا کہتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے وہ لفظ حلال اور حرام کو وہ لایا ہے، اور میں پہلے ہی عرض کر دوں جو بات اس نے کہی ہے کہ نیست این کار فقیہاں اے پسر، فقہ کی روح سے نہ پوچھو تم حلال اور حرام کیا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ کوا حلال ہے یا کوا حرام ہے، مرغی حلال ہے یا مرغی حرام ہے۔ وہاں تو حلال و حرام یہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ حلال اور حرام تو یہ ہے، رزق حلال اور رزق حرام۔ ابھی دیکھیے کیا کہتا ہے وہ، تانا دانی نقطۂ عقل حلال بر جماعت زیستن گردل وبال۔ اگر یہ جو چیز کے وحی خداوندی نے جائز قرار دی ہے وہ عقل حلال سمجھ لیجئے، جن حدود کے اندر رہتے ہوئے تم کو بھاگنے دوڑنے، گیند کے پیچھے جانے کی اجازت دی گئی ہے، وہ عقل حلال ہے۔ کہتا ہے جب یہ تمیز اٹھ جائے تو پھر تو انسان کا معاشرے کے اندر رہنا وبال جان ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں اگر یہ تمیز اٹھ جائے ان حدود کی، اور سٹرکس کی جگہ ایٹم بم پاس ہوں ان کے، وہ کہتا ہے سوچو تو صحیح کہ پھر اس معاشرے میں تمہارا حشر کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، عقل حلال کی اگر تمیز اٹھ جائے
عزیزان مان، دور جا کے کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. سورج ببیں حالم مپرس، ہم تو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. ساری دنیا آج اس معاشرے میں رہ رہی ہے جہاں عقل حلال کی باؤنڈری لائن نہیں لگی ہوئی ہے. تانہ دانی نقطہ عقل حلال بر جماعت زیستن گردد وبال، تباہ ہو جاتی ہے وجہ. آہ یورپ زی مقام آگاہ نیست. اس وقت ساری دنیا پر تہذیب مغرب چھائی ہوئی ہے. وہ مخاطب تو مغرب کو کرتا ہے کہ وہ سرچشمہ ہے ان تمام چیزوں کا، لیکن در حقیقت وہ اس نظام کو لیتا ہے، اس نظریے کو لیتا ہے جس کی روح سے باؤنڈری لائنز مٹا کے میچ کھیلے جا رہے ہیں. اسی تمثیل میں بڑھتا جاؤں گا میں آگے. آہ یورپ زی مقام آگاہ نیست، چشم او ینظر بنور اللہ نیست. یہ ایک حدیث شریف ہے کہ اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے محتاط رہو، اس لیے کہ وہ خدا کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتا ہے. دیکھا صحیح حدیث کس طرح سے ایک تابندہ گوہر کی طرح چمک کے سامنے آ جاتی ہے. خدا کی دی ہوئی روشنی کی نگاہ، اس کی نگاہ دیکھتی ہے. اس سے محتاط رہو. تمہاری نگاہ کی حد یہاں تک ہوتی ہے، اس کی حد بہت دور تک آگے جاتی ہے، کیونکہ وہ نور اللہ کی روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے. یورپ کو یہ مقام کہتا ہے حاصل نہیں ہے. او نہ داند از حلال و از حرام، حکمتش خام است و کارش نا تمام. وہ تمیز ہی نہیں جان رہا حلال اور حرام کی، اس لیے اس کی اسکیمیں بھی تباہ کن ہوتی ہیں، اس کا اپنا انجام بھی تباہ کن ہوتا ہے. اب دیکھیے حلال اور حرام کس کو یہ کہتا ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ مسائل ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن قرآن کی روح سے جس کو یہ کہہ رہا ہے حلال اور حرام کے معنی کیا ہیں؟ امت بر امت دیگر چرد. اور اگلی بات یہ ہے کہ دانا ایمی کارد آن حاصل برد. یہ نظام کہ محنت کوئی کرے اور محنت کا حاصل کوئی دوسرا لے جائے، کہتا ہے یہ ہے حرام اور حلال. حلال تو یہ تھا کہ جو محنت کرے وہ اس حاصل کو لے جائے. حرام یہ ہے کہ محنت کوئی کرے اور لے جائے دوسرا، جو وہ لے گیا ہے وہ حرام ہے. کہتا آج فرد کی بات نہیں، امتوں کی، قوموں کی بات بھی یہ ہے کہ ہر قوم دوسری قوم کی کھیتی کے اوپر چلتی ہے. سیاست اور اقتصادات حاضلہ اس کے اوپر جن کی نگاہیں ہیں وہ جانتے ہیں کس طریقے سے یہ بڑی استبداد والی قومیں، سپر پاور جن کو کہتے ہیں، یہ دنیا کی دوسری جو کمزور قومیں ہیں ان کے خون کا آخری قطرہ تک کیسے نچوڑ کے لے جاتی ہیں. امت بر امت دیگر چرد. یہ سپر پاورز کی قومیں غریبوں کی کھیتیوں کے اوپر چڑھ کے موٹی ہوتی. دانا ایمی کارد آن حاصل برد. کاش یہ کرتا ہے اور جو فصل ہے اس کو وہ لے جاتا ہے. کہتا ہے یہ ہے حرام اور حلال. آپ نے دیکھا کہاں تک چلی گئی بات. وہ جو اس نے کہا ہے کہ نیستی کار فقیہاں اے پسر، میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی فقہ بھی کہاں جاتی. دو شعر اور اس کے سن لیجیے. الضعیفہ ناربودن حکمت است. کاریگری کا ہے کہ کیا ہے، علم و بصیرت کس کام آتا ہے؟ کمزوروں کے منہ سے روٹی چھین لینا، کہ کس تدبیر سے ان کی روٹی چھینی جائے. ساری عقل ان کی اس کام میں صرف ہوتی ہے. کام یہ بھی لیتے ہیں عقل سے، لیکن اس کے لیے لیتے ہیں کہ کمزور کے ہاتھ سے روٹی کیسے چھینی جائے. از تنے شان جان ربودن حکمت است. ان کے جسم سے جان کس طرح سے کھینچ لی جائے، سارا علم و تدبر اس کام آتا ہے ان کا. شیوائے تہذیب نو آدم دریست. یہ تہذیب نو کیا کرتی ہے؟ پھاڑ کھاتی ہے انسانوں کو جنگل کے شیروں کی طرح، درندوں کی طرح کمزوروں کو چیر پھاڑ کھاتی ہے. پردائے آدم دریست سوداگری است. یہ ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیے یہ نظام اقتصادیات کا، اکنامکس کا ان کا.
ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینک سسٹم جو انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے، یہودیوں کی چالاک فکر کی پیدا کردہ یہ چیز ہے۔ ساری دنیا کی اقتصادیات جتنی بھی ہیں آپ حیران ہوں گے یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بڑی بڑی جن کو سپر پاورز کہتے ہیں، ایٹم بم لیے پھرتے ہیں، ان کی رگے جان پنجہ یہود میں ہے۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی مملکتیں ان کے بل بوتے پہ چلتی ہیں۔ سارے بڑے بڑے بینک جتنے بھی ہیں، سارے بڑے بڑے اقتصادی نظام جتنے بھی ہیں، انسٹیٹیوشنز، آرگنائزیشنز یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ ای بنوک یہ بینک فکر چالاک یہود، بڑی تیز فکر ہے ان کی۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی محنت کی کا ماحصل کس طرح سے وہ لیے چلے جا رہے ہیں، کس کس طریقے سے لیے جا رہے ہیں۔ نور حق از سینہ آدم ربود، اور اس نے اس معاشی غلط باطل کے معاشی نظام میں گرفتار کر کے اس کے سینے سے خدا کا نور ہی چھین کے وہ لے گئی۔ تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام دین۔ جب تک یہ نظام تباہ نہیں ہوتا، کون سا نظام؟ یہ محنت کر کے کاشت کرے وہ فصل لے جائے، اس قسم کا اقتصادی نظام کہ جس میں یہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ بات کیا ہے جسے بینک یا ہم ربا جسے قرآن کہتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے یہ محنت جو ہے اس کا جو حاصل اس سے ہوتا ہے وہ ہے جسے نفع کہا جاتا ہے۔ معاوضہ محنت کا ہے، صرف روپیہ انویسٹ کر کے اس کے اوپر کچھ لے لینا یہ ربا ہے، یہ حرام ہے قرآن کی روح سے۔ اور اتنا بڑا یہ جرم عظیم ہے، قرآن نے کسی اور جرم کے متعلق یہ نہیں کہا کہ اگر تم اس نظام سے اس جرم سے باز نہ ہو تو خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ کسی اور جرم کے متعلق یہ نہیں آیا، اس کے متعلق یہ آیا ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے، یعنی محنت ایک شخص کرتا ہے اس سے تو اس کو کچھ معاوضے کا حق حاصل ہے۔ ایک شخص کسی طرح سے روپیہ اکٹھا کر لیتا ہے اور بیٹھا ہوا ہے اور اس کا روپیہ اس کو لیے چلا آ رہا ہے منفعت، تو یہ کہاں سے لیے چلی آ رہی ہے؟ یہ روپیہ ڈھیر جو لگا ہوا ہے یہ کہیں کدال تو مارتا نہیں، محنت تو کرتا نہیں، یہ ڈھیر روپے کا یہ کیسے شام کو یہ 100 روپیہ اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے؟ بچے تو دیتا نہیں۔ یہ 1000 روپیہ کیا کرتا ہے جس سے یہ شام کو 100 اس کے اوپر آ جاتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ جو محنت کر رہا ہے یہ اس کی محنت کا محصول ہے نا جو اس میں آگ مل جاتا ہے۔ یہ صرف روپیہ انویسٹ کرتا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، اس بیچارے کی محنت میں سے شاید روپے میں سے اس کو 4 آنے بھی نہیں ملتے، 12 آنے یہ ڈھیر لے جاتا ہے، وہ جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے گھر میں۔ اسے ربا کہتے ہیں۔ محض سرمایہ کے اوپر منافع قرآن کی روح سے ربا ہے۔ اب اس کے لیے جو بحثیں ہیں نا کہ یہ سود، وہ سادہ سود حرام ہے اور وہ سود مرکب حرام ہے اور یہ بینک کا سود اور ہے اور یہ منافع اس کو کہتے ہیں یہ اور ہے، یہ ساری باتیں باطل ہیں۔ قرآن نے ایک لفظ میں ساری بات کہہ دی ہے۔ یاد رکھو، تم اگر کسی کو دیتے ہو کوئی چیز، کسی کی مدد کرتے ہو روپے سے، وَلَكُمْ رَءُوسٌ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ، تو تم صرف اصل زر واپس لے سکتے ہو، اس کے اوپر ایک پیسہ زائد نہیں لے سکتے۔ اصل زر کے اوپر ایک پائی بھی جو لینا ہے وہ ربا ہے، وہ حرام ہے قرآن کی روح سے۔ اب آئیے آگے۔ آدمی اندر جہان خیر و شر، کم شناست نفع خود را از ضرر، میں نے پہلے پڑھا تھا۔ کس نہ داند زشت و خوب کار چیز، دادائے ہموار و نا ہموار چیز۔ اگر وحی کی روشنی کے بغیر فیصلے کرتے ہو تو تمہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ راستہ جو ہے ہموار ہے یا نا ہموار ہے۔ وہ تو سورج چڑھے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ راستہ کیسا ہے۔
اندھیرے میں تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا انسان. گر جہاں داند حرامش را حرام، جس چیز کو وہی نے حرام کیا ہے، اگر انسانیت بلکہ دنیا اس کے حرام کو حرام سمجھ لے تا قیامت پختہ ماند ای نظام، تو یہ نظام قیامت تک مستحکم رہے گا اگر اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھ لے. تو ابھی عرض کروں گا وہ میں جو جس چیز کے لیے لایا تھا میں یہاں، وہ اگلا مصرع ہے کہ نیست این کار فقیہاں اے پسر، یہ فقیہوں کا کام نہیں ہے بیٹا. فقہ کی روح سے یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی. با نگاہ دیگر اورا نگر، اس کو قرآن کی نگاہ سے سمجھو، بات سمجھ میں آئے گی. آپ کو معلوم ہے آپ کی فقہ کا کیا فیصلہ ہے؟ مزارعت حلال ہے. مزارعت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی زمین، پہلی چیز تو یہی چیز کہ وہ آپ کی زمین کیسے؟ وہ قرآن تو ارض اللہ کہتا ہے ساری زمین کو، خدا کی زمین. وہ کہتا ہے اس میں اگر ملکیت کا حق کسی کو دیتے ہو اندادم من دولنا، خدا کے شریک بناتے ہو تم اس کو. تو پہلی بات ہی یہ، یہیں سے بات شروع ہوئی. جو ہی آپ نے اس کی زمین اور اس کی زمین کہہ دیا، یہ تو خدا کے ساتھ شرکت ہے. اس نے یہ ساری زمین نو انسانی کے سرچشمہ رزق قرار دیا ہے اس کو. اس سے انسانیت کی پرورش کا سامان پیدا ہوتا ہے. یہ کسی کی ملکیت کی بات نہیں ہے اس میں. پہلی چیز تو قرآن کی روح سے یہ ہوئی. فقہ آپ کی صاحب لا منتہا درجے تک کے لیے جتنے بھی جس کی زمین کے ہیں، جس کی جی چاہے اس کو ملکیت میں اپنے لے لے، سب جائز اور حلال. کوئی حد اور نہایت ہی نہیں ہے کہ کتنی. تو زمیت تو ہو گئی، پھر ملکیت آگے. اب وہ ساری زمین جن کو کہتے ہیں خود توا نہیں سکتا، کی کرے؟ وہ دے دیتا ہے دوسروں کو کاشت کرنے کے لیے. سارا سال یہ غریب کسان محنت کرتا ہے، کاشت کرتا ہے اس زمین میں. اس زمین کی آدھی فصل جو ہے وہ لے جاتا ہے جس کو کہتے ہیں جس کی زمین تھی، اور اس کی محنت کا صرف اس کو آدھا محاصل ملتا ہے. اور اگر ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہے. ٹھیکے کا روپیہ اس نے بہرحال اس کو دینا ہے، خواہ اس کی فصل سے اتنے پیسے اس کو ملے ہیں یا نہیں ملے. میں تو شروع میں گاؤں کا ہی رہنے والا ہوں. کاشتکار کے بچے بھوکے مر جاتے تھے سال کے بعد اگر فصل نہیں ہوتی تھی. ٹھیکہ دینا ہوتا تھا اس نے ذمہ دار کو، وہ پورا کر قرضہ اٹھا کے پورا کرتا تھا. کیوں؟ دانا ای می کارداں حاصل برد، یہ ہے نا وہی چیز. کاشت یہ کرتا ہے، فصل وہ لے جاتا ہے. آپ کی فقہ اس کو مزارعت کہتی ہے اور یہ اس کی روح سے حلال ہے. کاروبار کوئی کرتا ہے، ایک شخص صرف اپنا سرمایہ لگا دیتا ہے، انویسٹ کرتا ہے اس سے صرف سرمایہ. سارا سال محنت وہ کرتا ہے تجارت میں، بھاگ دوڑ سب مشقت کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ اس کے منافع میں سے جو طے شدہ ہے گھر بیٹھے ہوئے لے جاتا ہے. سرمایہ کے اوپر منافع لے لیتا ہے. تو یہی تو ربا تھا. فقہ نے اس کا نام مزاربت رکھ دیا، یعنی نام صرف بدل دیا. دیوداس کو عبد الرحمن کہہ دیا. کہتے ہیں نہیں یہ مزاربت ہے. یعنی وہ پہلی چیز جو میں نے عرض کی کہ دانا ای می کار داں اصل برد مزارعت ہے. یہ کہ انویسٹمنٹ سے سلیپنگ پارٹنرشپ جو ہے بیٹھا ہوا ہے گھر میں، اصل اس کا محفوظ ہے. جب بھی اس نے معاملہ ختم کرنا ہے وہ اصل اس کے ذمے ہے، وہ تو وہ لے لینا ہے، گردن پان کے لے لینا ہے آگے کو، اور اس کے اوپر آتا چلا جاتا ہے یہ منافع. وہ کماتا ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے. یہ ربا ہے. انہوں نے اس کی اصطلاح رکھ دی مزاربت ہے. وہ جو اس نے کہا تھا کہ نیستی کار فقیہاں اے پسر، بیٹا
یہ فقہ کی بات نہیں ہے. با نگاہ دیگر اورا نگر، اسے کسی اور نگاہ سے دیکھ. اور نگاہ تو ینظر بنور اللہ ہی ہے نا. خدا کی روشنی میں ان معاملات کو سمجھ، پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ دانا ما حاصل اسی کا ہے جو کاشت کرتا ہے، منافع اسی کا ہے جو محنت کر کے کماتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خدا کے نور نے دی، وہی کی عائد کردہ حدود ہیں، باؤنڈری لائنز ہیں جو کھینچی ہوئی ہیں. ان کے اندر کرو جو کچھ کرنا ہے. جتنی محنت جی چاہے کرو اپنی زمین کے اوپر، جو محنت تم کرو گے اس محنت کا محصول تمہارا ہوگا، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا. محنت کرو، اس میں پیسے بھی لگاؤ، جو بھی اس میں سے منفعت ہوگی تمہاری ہوگی، دوسرا شخص اس میں نہیں لے جا سکتا. خدا کی حدود یہ تھی. اب یہ دیکھیے، یہ ہیں خدا کی حدود کے تابع نفع اور نقصان کی ڈیفینیشنز آپ کہیے، اس کی حدود مقرر کی ہوئی، یہ تو اس کی ہے. اور جب پھر انسان ایک فرد یا قومیں خود فیصلے کریں تو پھر خود فیصلے تو آپ جانتے ہیں جو کرتے ہیں. انفرادی یہ مزارعت جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو ہمارے ہاں کی یہ ذمہ داری کا تو یہ معمول بن چکا ہوا ہے. گاؤں کے اندر یہ بڑے بڑے ذمہ دار، ان میں سے کوئی بھی خود جا کے محنت نہیں کرتا. وہ سارا کچھ وہ مزارع جو کچھ وہاں کاشت کرتا ہے، اس میں سے آدھی فصل اس کے گھر آ جاتی ہے. اور جس کو بغیر محنت کیے ہوئے اتنا کچھ ملے، پھر اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، پھر ان بڑے بڑے ذمہ داروں کے، ان کے جاگیرداروں کے پھر آگے جو وہ بیٹے ہوتے ہیں، اور وہ پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے. اور ٹھیک ہے، محنت نہ کی جائے اور مفت میں جو کچھ آیا جائے تو پھر تو فکر انسانی یہی کچھ کرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. یہ تو محنت ہے کہ دوسری طرف اس کا دھیان ہی نہیں جانے دیتی. خون پسینہ شام تک جب ایک ہو جاتا ہے تو پھر آ کے جو وہ لیٹتا ہے، چارپائی بھی نہیں دیکھتا. وہ کسان جو ہوتا ہے بیچارہ اس طرح سے سوتا ہے، کیونکہ اس نے صبح 4 بجے پھر اٹھنا ہے. تو قرآن کی روح سے عزیزان من یہ ہیں حدود. اب یہ جو کہا ہے نا قرآن کریم نے، کہ وہ تباہ اس لیے ہوئی قومیں، یہ نہیں تھا کہ ان کی مملکت کمزور تھی، یہ نہیں تھا کہ علم و بصیرت ان کے پاس نہیں تھی. ایک ہی چیز تھی کہ یہ جو حدود کھینچی ہوئی ہیں وہی خدا بندی نے وہ ان کو مٹا دیتے تھے. اور اس کا نتیجہ تو کہا پھر نتیجہ یہ کہ جس چیز کو منفعت بخش سمجھتا ہے انسان اپنے نگاہ میں، اپنے قیاس کی روح سے، اپنے اندازے کی روح سے، قوم جس چیز کو بڑی منفعت بخش سمجھتی ہے وہی اس کی تباہی کا موجب بن جاتی ہے. اب اگلی بات قرآن نے یہاں یہ کہی، عقل و فکر. عزیزان من غور کیجئے، جیسا میں عرض کیا کرتا ہوں، این کتابیں نہیں، اس چیزیں دیگر است. عام کتابوں کے مقابلے میں اس کا انداز ہی مختلف ہے. آپ کے ہاں 2 الگ الگ مسلک چلے آ رہے ہیں. ایک تو میں نے ابھی عرض کیا جس کو سیکولرزم کہتے ہیں اس دور میں، کہ صرف عقل انسانی ہے جو فیصلہ کن حقیقت تک پہنچتی ہے. اسی کی روح سے جو فیصلے ہوں گے وہ اسی ہی فیصلے ہوں گے. اس کے اوپر کوئی حدود نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے اس کے لیے. جو میں نے عرض کیا کہ اس کو سیکولرزم کہتے ہیں. ساری دنیا میں یہی نظام چلتا ہے. یہ جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں اور اس کے اتنے گن گاتے ہیں، وہ ہوتا کیا ہے؟ انسانوں کی اکثریت 51 جو فیصلہ کر لے وہ حق کا فیصلہ ہوتا ہے، صحیح فیصلہ ہوتا ہے، قانون بنتا ہے، عدل اس کے مطابق ہوتا ہے. انسانوں کا فیصلہ، اس فیصلے کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے.
آخری چیز یہ ہے انسانوں کی عقل و بصیرت کا فیصلہ. تو ایک تو یہ ہوا کہ عقل و بصیرت کو یہ مقام دے دیا جائے کہ اس کے اوپر کنٹرول ہی کوئی نہ ہوا. ایک طرف یہ انتہا عقل و فکر کی، دوسری طرف ہمارے ہاں تصوف یا فقہ آئی. عقل و فکر کو سے کام ہی نہ لیا جائے، اس کو حرام قرار دیا جائے، لٹھ لے کے علم کے پیچھے پھرا جائے. اکو الف تینوں درکار، علم و بس کری ہو یار، چلے ہوئے. اور یہ بات نہیں کہ یہ ہمارے ہاں کے کسی بھنگڑ خانے والے نے یہ چیزیں کہی ہوئی ہیں. تو بڑے بڑے آپ کے ہاں کے یہ مفکر اور عالم تصوف کی دنیا کے اندر جو پھر رہے ہیں، پہلی چیز تصوف کی دنیا میں یہ چیز علم اور عقل کے خلاف لٹ لیے پھر رہے ہیں. یعنی دوسری طرف یہ انتہا پہ آگے ایکسٹریمزم. ادھر ایکسٹریمزم یہ ہے کہ عقل ہی فیصلہ کن عقل کل ہے، کوئی حد نہیں اس کے اوپر، کوئی کنٹرول نہیں اس کے اوپر، یعنی اس کا وہ مقام ایک طرف تو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ علم و عقل سے کام لینا جو ہے یہ حرام ہے. کار استدلالیاں چوبیں ہوا، کار چوبیں سخت بے تمکین ہوا. دلیل اور برہان سے کام لیا تم نے تو بس تباہ ہو گئے تم. وہ یہ کہہ رہے ہیں مولانا روم صاحب. اور قرآن دلیل اور برہان کو پیش کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کہتا ہے کہ تم اگر اس کی مخالفت کرتے ہو تو لاؤ دلیل اس کے حق میں لاؤ. میں بھی دلیل دیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل دینے والے کا تو کام ہی بیڑا غرق ہوتا ہے. یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے تصور. دوسری طرف آپ کے ہاں کہ یہ فقہ کے قانون، اس میں عقل کو دخل نہیں آپ دے سکتے. یعنی یہ چیز جو ہے کہ اگر قتل کے جرم میں خون بہا کا فیصلہ ہو، وہ قیمت جو دے دیتے عدالت جو فیصلہ کرتا ہے، جان کی قیمت کہتے ہیں، خون بہا کہتے ہیں اس کو، یہ دے دیا جائے، تو فقہ کا آپ کے ہاں فیصلہ یہ ہے کہ مرد اگر قتل ہو جائے تو مثلاً اس کی قیمت 10,000 دینی ہوگی، تو عورت قتل ہو جائے تو آدھی دیت ہوگی اس کی. یعنی عورت کی زندگی کی قیمت بھی آدھی مرد کے مقابلے میں. کوئی علم و بصیرت و دلیل اس کی تائید کرتا ہے؟ قرآن کے تو یکسر خلاف ہے. اگر اس سے دلیل اور علم سے آپ بحث کریں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ احکام شریعت ہے، اس کے اندر علم نہیں آ سکتا. غور کیجئے آپ. یعنی دونوں ہی چیزیں آپ کے ہاں جو ہیں، ایک طرف ایکسٹریمزم اتنی ہے جو مغرب کی سیکولرزم ہے کہ اس میں کوئی حد نہیں ہے بندھی ہوئی، لا انتہا درجے تک وہ عقل کو ہی دوڑاتے ہیں آخری. دوسری طرف یہ چیز ہے کہ نہ تصوف میں آپ کے ہاں عقل ہے، نہ ان قوانین کے متعلق یہ ہے کہ آپ عقل کی روح سے ان کو فیصلہ کر لیجئے. عقل کی روح سے فیصلہ نہیں کر سکتے آپ. وہ مقرر ہیں اور پھر ان کے متعلق یہ ہے کہ غیر متبدل ہیں، قیامت تک ہیں، یہ اسی طرح سے رہیں گے. اس میں نہ تبدیلی کر سکتے ہو، نہ غور و فکر کر سکتے ہو، نہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو دیکھ سکتے ہو، بالکل نہیں. دوسری طرف یہ کیفیت ہے سر، علم اور عقل کے پیچھے یہ لاٹ لیے. یہ دونوں چیزیں آپ کے ہاں چلی آ رہی ہیں. ایک طرف یہ قوانین جو ہیں ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے یہاں کی شریعت ہے، اور پھر اس کے بعد تو مغز دین جسے کہتے ہیں وہ آپ کے یہاں کا تصوف ہے کہ جس میں علم اور عقل جو ہے اس کو پاس نہیں آنے دیتے. ان کی کھینچی ہوئی حدوں کے اندر وہ قدم نہیں رکھ سکتی، نہ علم نہ عقل. یہ مغز دین ہے، وہ شریعت ہے آپ کے ہاں کی، اور اس میں آپ چلے آ رہے ہیں. اب قرآن کو دیکھیے کہ 2 لفظوں میں بات کتنی بڑی کہہ گیا. کہا وہ تباہ ہو گئے، اس لیے نہیں کہ وہ علم اور عقل و بصیرت نہیں رکھتے تھے، رکھتے تھے وہ، اہمیت اس کی ہے نا یہ. لیکن اب یہاں آ گئی قرآن. یہاں تک تو ہوئی بات سیکولرزم کی کہ علم اور عقل و بصیرت رکھتے تھے. کیا بات تھی جس کی وجہ سے تباہ ہو گئے؟ انہوں نے حدود خداوندی جو تھی ان کو مٹا دیا ہوا تھا.
وہ ان کے اندر رہتے ہوئے عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے تھے. یہ ہوا اسلام. تو آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ سے کہ جب انہوں نے حدود خداوندی سے انکار کیا تو علم و عقل و بصیرت کسی کام نہ آئی، تباہ اس نے کر دی. تو گویا علم و عقل و بصیرت اس کی اہمیت بھی بتا دی اور اس سے کام لینے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ ہوا عزیزان مان اسلام جسے آپ کہتے ہیں. دونوں طرف کی ایکسٹریمزم جو ہے، انتہائی درجے کی تو افراط و تفریط جسے آپ کہتے ہیں، نہ عقل بے باک جو ہے اس کے لیے چھٹی دی، نہ اس علم اور عقل کے خلاف جو لٹ لیے پھرتے ہیں اس کو دین کہا کہ علم اور عقل نہایت ضروری چیز ہے، صرف اس سے حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے کام لیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ قرآن دو لفظوں کے اندر اتنے بڑا جو اہم معاملہ چلا آ رہا ہے دنیا کے اندر کہ علم و عقل سے کام کیسے لیا جائے. دونوں ایکسٹریمزم جو آپ کے ہاں کی ہے، دو لفظوں میں وہ اس کو حل کرتا ہے. یہ کہنے کہ وہ تباہ ہوئے کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ. علم و عقل بالکل صحیح تھی، کام لینا چاہیے تھا، لیکن وہ اقدار خداوندی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کام نہ لیا اس سے، تو اسی سے تباہی آ گئی. تو کہا یہ کہ علم و عقل سے بالکل کام نہ لوگے جب بھی تباہی آئے گی. قرآن کہتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ علم و عقل سے کام نہیں لیتے. ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ کہ جہنم میں جانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ انتہا درجہ علم و عقل کو دیتے ہیں، اس کے سامنے حدود نہیں باندھتے. اور اسلام یہ ہے کہ علم و عقل سے حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے کام لیا جائے. عزیزان مان کہا یہ نہ کرو گے وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. کیا بات ہے! ہمیں پتہ ہے کہ ان کو جب خدا کی وحی کی طرف دعوت دو تو یہ مذاق کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم فوق البشر یا فوق فطرت کسی چیز کو نہیں مانتے دنیا کے اندر. انتہا درجہ جو ہے انسان کی اپنی عقل کا، یہ مذاق کرتے ہیں اس چیز کو. تو جس چیز کو وہ مذاق کرتے تھے انہوں نے آ کے کس طرح سے ان کو گھیر لیا. یہ چیزیں جو ہے سورہ اعقاف کی میں سمجھتا ہوں، جی ہاں 2 ہی آیتیں ہم نے لی ہیں، بات بڑی اہم تھی، خدا کرے کہ بات میں وضاحت سے پیش کر سکا ہوں. سورہ اعقاف کی 27ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے. 2 اعلان ہیں.